ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت عرصہ پہلے چائنا کے ایک گاؤں میں 3 اولڈ منکس رہتے تھے، جنہیں ہم یہاں پادری یا مبلغ کہتے ہیں۔ ان کے نیمز تو آج کے دور میں کسی تحریر میں نہیں ملے۔ شاید وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے نیمز اور پہچان دنیا سے چھپی رہے۔ چائنا میں وہ 3 لافنگ مونکس کے نام سے مشہور تھے۔ وہ ہمیشہ اکٹھے سفر کرتے تھے اور کچھ نہیں، بس ہنستے رہتے تھے۔ وہ کسی بھی گاؤں یا ٹاؤن میں جاتے اور کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرتے جہاں انہیں سب دیکھ پائیں، اور پھر وہ ہنستے اور تب تک ہنستے جب تک لوگ نوٹس کرتے اور ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے۔ لوگ انہیں دیکھتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ہنسنے لگتے، اور جب وہاں ایک ہنستا ہوا ہجوم بن جاتا اور یہ ہنسی پورے گاؤں یا ٹاؤن میں پھیل جاتی، تب وہ لمحہ ہوتا جب تینوں مونکس وہاں سے چل پڑتے کسی اور گاؤں کی طرف۔ ان کی ہنسی ان کی واحد عبادت تھی جو وہ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ وہ کبھی بولتے نہیں تھے، بس ان کا کام تھا کہ وہ ایسی سچویشن کریٹ کریں جہاں آ کر سب لوگ ہنسیں، دل کھول کر ہنسیں۔ تمام چائنا میں لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ لوگوں نے اس وقت سے پہلے، نہ شاید بعد میں، ایسے ٹیچرز دیکھے ہوں گے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی ایک موقع فراہم کرتی ہے ہنسنے کا، جیسا کہ انہوں نے یہ ڈسکور کر لیا تھا۔ وہ سفر کرتے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن، اور خوشیاں اور مسکراہٹ پھیلاتے رہتے۔ اور پھر ایک دن چائنا کے ایک نارتھ پروونس کے ایک گاؤں میں ان میں سے ایک مر گیا۔ جب لوگوں کو خبر ملی تو سب ایک دم شاکڈ ہو گئے، اور جس نے سنا وہ دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دن لوگوں نے اپنے کام تک چھوڑ دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے ایک کی موت کو دوسرے 2 منکس پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جسٹ ٹو سی دیئر ریئیکشنز۔ وہ سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دونوں اس اچانک موت پر افسوس کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، لیکن کیا دیکھتے ہیں باقی 2 منکس پہلے کی نسبت اور زیادہ ہنس رہے ہیں۔ وہ ہنستے جا رہے تھے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو وہاں تھے، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ اپنے ساتھی کی موت پر ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو اس کی موت کا کوئی دکھ نہیں؟ وہ پہلی دفعہ تھا جب وہ منکس بولے۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ کل جب ہم تینوں اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے تو ہم میں سے ایک نے شرط لگائی کہ ہم تینوں میں سے کون پہلے مرے گا، اور دیکھو یہ بوڑھا شرط جیت گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ول بھی لکھ لی تھی۔ وہاں ایک ٹریڈیشن تھا کہ مرنے والے کو جلانے سے پہلے نہلاتے تھے اور اس کے کپڑے بدلتے تھے، لیکن مرنے والے منک نے اپنے کپڑے تبدیل نہ کرنے کی نصیحت کی تھی، کیونکہ شروع سے آج تک وہ کبھی گندا نہیں ہوا۔ اس کی ول میں لکھا تھا کہ میں نے ایک دن بھی اپنی زندگی میں دنیا کی گندگی خود پر نہیں لگنے دی، کیونکہ میں ہمیشہ ہنستا رہا، مسکراتا رہا، خوشیاں بانٹتا رہا۔ بوڑھے منک کی باڈی کو اس کی ول کے مطابق بغیر نہلائے اور کپڑے بدلے لایا گیا، اور جب اس کی لاش کو آگ لگائی گئی، جیسے ہی آگ نے اس کے کپڑوں کو چھوا تو اس کے کپڑوں میں سے سینکڑوں رنگ پھوٹ پڑے، اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی خوشی پر آتش بازی ہو رہی ہے۔ تب وہاں موجود لوگ بھی شامل ہو گئے ان باقی 2 منکس کی ہنسی میں۔ آپ دیکھیں اپنی زندگی میں، شاید ہماری دنیا میں موجودگی کا ایک ہی ریزن ہے، ہنسنا، مسکرانا۔ اگلی دفعہ جب آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے، آئینے میں دیکھیے
اور پرابلم کو ہنسی میں اڑا دیں، کیونکہ آپ کی خوشی ہی آپ کو جینا سکھاتی ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ شاد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔